میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سارا دن قرآن سناتا، سارا دن حدیث کی خدمت کرتے، سارا دن فقہ کے مسئلے حل کرتے. کہتے جب رات کو گھر آتا اور 2 بجے رات کو جانے والوں، کل میں یہاں 2 بجے کھڑا تھا، ایک نوجوان کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے جا رہا تھا. میں نے کہا یار کیا اس کے ماں باپ کوئی نہیں، 3 بجے جا رہے ہیں، بھائی سو گیا ہوگا، بہن سو گئی ہوگی، ابا سو گیا ہوگا، لیکن ماں جاگ رہی ہوگی اور بار بار دیکھ کے کہہ رہی ہوگی وہ آ گیا، وہ آ گیا. جب آیا ہوگا تب وہاں نے سکون کا سانس لیا ہوگا. نوجوانوں رات کو جلدی گھر جایا کرو، ماں کی نیند خراب نہ کیا کرو. بیوی بچے سب جو جاتے ہیں، جب تک پورا گلشن مکمل نہ ہو، خدا کی قسم تمہاری ماں کی آنکھ میں نیند نہیں آتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اماں کے کمرے میں جاتے اور یوں کر کے اپنی آستینیں چڑھاتے، تیل کی ایک شیشی اٹھا کے اسے ہاتھوں میں انڈیلتے، پھر اپنے ماں کے سر کے اندر مالش کرنے لگ جاتے. اماں کہتی پترا سارا دن محنت کر کر کے تھک گیا، سو جا آرام کر لے. کما وہ محنت اپنی جگہ، یہ محنت اپنی جگہ، صلہ اس محنت میں ملے گا. پھر سر پہ مالش کرنے کے بعد میں بیٹے کو چیخ چیخ کے کہتی نہ بیٹا نہ کر، کہ میرا بیٹا میرے پیروں کے پاس آتا، دونوں میرے پیروں کو جوڑ کر زبان نکال کر میری پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا. میں داڑے مار مار کے روتی. میں کہتی ہوں امام شافعی خبردار یہ کام نہ کر. کہتے اماں تجھے کس نے کہا میں پیر چاٹ رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں تو جنت کی چوکھٹ کے بوسے لے رہا ہوں. وہ وقت کا امام ہو کہ ماں کے پیر کو چاٹے، اور میرے عزیزوں تو غوث کو تب ابدال ہو کہ ماں کے کمرے میں نہیں بڑھتا. ماں باپ والو تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ سے ہنس کے بات کی ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ کا حال پوچھا ہو؟ یہ آج اس فقیر کو اللہ رب العزت نے جو عزت عطا فرمائی، یقین جانو آخری وقتوں میں ماں کہہ کے گئی تھی. پتہ نہیں مولانا سیف الرحمان متی آپ سے آپ کی ماں نے آخری وقت میں کیا کہا ہوگا، اگر کچھ کہا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، کیونکہ تمہیں اس راستے پہ ڈال کے چلی گئی جس بازار میں جنت کے سودے ہوتے ہیں، تمہیں اس راستے پہ ڈال کے چلی گئی جب جنت کے علاوہ دوسرا مکان ہی کوئی نہیں. یقین جانو اماں دنیا سے جاری تھی، ایک کہنے لگی عبد الحنان اتنی دعائیں میں نے تجھے دے دی کہ موت تک کسی کی دعا لینے کی تجھے ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ماتھا چوم کے کہنے لگی اللہ مجھے پتہ انشاءاللہ میرے حافظوں کے کندھوں پہ جنت میں جاؤں گی. میرے عزیزوں اللہ غنی، کسی کو سعادت ملی ماں کو چوڑیاں بنا کے دینے کی، کسی کو سعادت ملی ماں کو حج کرانے کی. اس فقیر کو سعادت ملی ماں کے جنازے پہ اللہم اغفر لی حینا و میتا بننے کی. مجھے سعادت ملی میرے اماں کا جنازہ خود پڑھایا. ان فقیروں کو بھی سعادت ملی ہوگی. اے میرے چاچ دنیا کی تعلیم میں ڈگری لے جاؤ، دنیا کی تعلیم میں میرے عزیزوں بڑا اونچا مقام لے جاؤ، لیکن میرے عزیزوں ایک ڈگری ضرور لے لینا، اتنا تو دین کا علم حاصل کر لینا کہ اب باپ مر جائے تو غسل خود دو، باپ مر جائے تو جنازہ خود پڑھا دینا. رب کعبہ کی قسم ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور کہیں گے اللہ معاف کر دے یہ میرا نمازی تیرا بندہ ہے. جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا رو کے کہے گا اللہ معاف کر دے بندہ تیرا ہے ابا میرا ہے. یا اللہ جس طرح اس نے ہماری فکر کی آج کہ اس کا بچہ فکر کر کے اللہ کہہ رہے اللہم من احییتہ منا فحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جب ماں مر جاتی ہے، ہمارے پنجاب میں بڑا رواج ہے، تعزیتی پروگرام کے لیے بلاتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں حضرت جمعہ کی شان سناؤ. ایک دن میں اڑ گیا، میں نے کہا نہیں سناتا ماں کی شان. پہلے سناؤ جی. میں نے کہا کتنے دن ہوئے ماں کو مرے ہوئے؟ کا 2 دن ہو گئے. میں نے کہا آج شان یاد آئی. موٹر سائیکل کی لال بتی پیچھے جو اس کے اوپر ماں کی شان، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی. گاڑی کی سائیڈ والے شیشوں کے باہر ماما ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی. اس وقت یہ ٹھنڈی چھاں کہاں تھی
جب بیوی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا تو چپ کر دیا کر، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اس وقت ٹھنڈی چھا کھاتی۔ جب تیرے بچے، اس کے پوتے اس کے پاس رات کو بیٹھتے تھے، تیری بیوی مار مار کے تھپڑ کمرے میں لے جایا کرتی تھی، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ یاد ہے اس کا پوتا، تیرا بیٹا، اس کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہا تھا اور وہ لک میں بنا بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنے پوتے کے منہ میں دے رہی تھی، تو آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان اس کو مت کھلائیے جراثیم لگ جائیں گے، آج کہتا ہے ماں کی شان سناؤ۔ اس وقت باپ کی شان کیوں نہیں سنی؟ اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی؟ جب تیری ماں سارا دن تیرا سے پوچھتی رہی اور کہہ رہی تھی بہو بیٹا آ گیا، بہو بیٹا آ گیا، ابا اماں سے کہہ رہا تھا پوچھ بیٹا آ گیا، ہاں جی آ گئے۔ جب باپ لگڑاتا ہوا کمرے کے باہر سے گزرا اور کہنے لگا بیٹا آ گیا، تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا مت، جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی۔ تو یہ تیرا باپ روتا ہوا، تیری ماں روتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی، یا اللہ جس کے پیشاب پخانے میں ہم نے کپڑے گندے کیے، پروردگار عالم جس کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہے، جس کو پیٹ میں اٹھا کے 9 مہینے میں پھرتی رہی، اللہ آج یہ بچہ جوان ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اٹھائے کوئی نہ، اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دھکا دیا کہ اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آؤ آؤ آؤ، ماں اور بیٹے کا پیار مر گیا، تعزیت کریں۔ یاد ہے وہ وقت جب تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے سے کہا تھا اور جیب میں سے پرچی ایک ریپر نکالا تھا، ایک گتے کے ڈبے کا چھوٹا سا پیپر نکالا تھا اور کہا تھا بیٹے پچھلے ہفتے یہ شربت لے کے آیا تھا، میں نے 4 دن پیا، میری کھانسی ختم ہو گئی، تیرا باپ سکون سے سوتا ہے، آج یہ شربت لے کے آ جانا۔ تجھے یاد ہے اس وقت انہیں ناشتے کی روٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری تنخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے، بتاؤ تمہاری دوائیاں پوری کریں یا اپنے بچوں کی فیس سے پوری کریں۔ تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا، اس وقت انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں۔ اے لوگوں کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں دکھڑے فاطمہ سناؤں۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے سیدہ کا، آخری دن ہے دنیا سے جانے کا۔ حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے، تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر طریقے لگے خدا خیر کرے، فاطمہ کیا بات ہے، کوئی صحیح بات کر۔ کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کی انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اڑ گئی، خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا، ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی، فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی، تو نے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی، آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے، پوچھ رہے امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟ ابو جان کا شناختی کارڈ کہاں رکھا ہے؟ اماں جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینشن ملتی تھی، اماں وہ کہاں رکھا ہے؟ واہ واہ محمدہ، کالی کملی والے کی صاحبزادی کا انتقال ہے۔ حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گئے، فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، علی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، 3 باتیں میری سن لے، علی ان باتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر، پہلی بات اے علی، پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد تجھے شادی کی اجازت ہے،
جو تجھے منع کیا تھا میرے ابا نے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا، میں حسن کو گودی میں، حسن کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے رو کے اپنے باپ سے جھپٹی ڈالی۔ میرے ابو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کملی والے علی کو بھی 4 شادیوں کی اجازت، امت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا شادی کرے اس کی مرضی، لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پہ لار ہے۔ حضور نے اصل کی انگلی چھوڑ دی۔